وہیں اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل فرمایا۔ اور یہ صرف اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک حدیث جو کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبروں پر کتابوں کا نزول فرمایا، یعنی صرف رمضان المبارک میں قرآن مجید ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کتابوں کا اور صحیفوں کا نزول فرمایا، تو وہ بھی رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں لے کر آئے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث لے کر آئے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحف ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَّضَيْنِ مِن رمضان۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تورات رمضان کی چھٹی رات میں نازل کی گئی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان۔ اور انجیل یہ رمضان کی 13ویں رات میں نازل کی گئی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ الصحیحہ کی اس روایت میں، سلسلہ میں اس کا نمبر ہے 1575، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان، کہ قرآن مجید کو رمضان کی 24ویں رات کو نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید بدستور ترتیب وار نازل ہوتا رہا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ خود اپنے روزوں کے حوالے سے بھی مبارک مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کے حوالے سے بھی مبارک مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ نزول قرآن کی وجہ سے بھی مبارک مہینہ ہے، اور اس کا ہر دن اور اس کی ہر رات ہزاروں اور سینکڑوں برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ قصے یا یہ روایات یا میڈیا پر گردش کرنے والی اس قسم کی پوسٹیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات ہے، اس قسم کی روایات سنداً ثابت نہیں ہیں۔ رمضان کا ہر دن اور ہر رات رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، نجات بھی ہے، اور اللہ والوں کو رمضان کی آمد کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا کہ اللہ کرے کہ اس بار بھی ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم رمضان کی سعادتوں کو پا لیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا اللہ والے دعائیں کرتے رہ جاتے کہ یا باری تعالیٰ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے وہ چاہے روزے کی شکل میں تھے، رات میں نماز تراویح کی شکل میں تھے، یا رمضان میں صدقہ اور خیرات کے حوالے سے تھے، اے اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول و منظور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس
وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ ضرور رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور فرمایا کہ جو بیمار ہے یا جو مسافر ہے تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ کہ نبی کریم علیہ السلام پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں آسمان دنیا پر قرآن مجید کو نزول فرمایا، نازل کیا، اور ترتیب وار نبی علیہ السلام پر 23 سال میں یہ قرآن مجید پھر نازل ہوتا رہا۔ پیارے نبی علیہ السلام، رمضان المبارک اور قرآن مجید، ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ اللہ کا قرآن اور رمضان اور جناب نبی کریم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو روزہ رکھتے اور پیارے نبی علیہ السلام رمضان کی راتوں میں رات مصلی پر گزارتے، اور بالخصوص جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی علیہ السلام رات بھر خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی معاملہ کروایا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ دور کا کیا مطلب ہے؟ کہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جبریل کو سپارہ سناتے اور جبریل سے سپارہ سنتے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام رمضان کی راتوں میں آپ کی سنت پاک یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے بھی اور جناب جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید جو ہے وہ سنا بھی کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2009 میں، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی کلمہ پڑھنے والا رمضان کی راتوں میں قیام رمضان کرے گا، رمضان کی راتوں میں قیام رمضان کرے گا، جو بھی مومن رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرے گا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے تراویح کا ثواب کیا بتایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول سے سنتے پوری طرح یقین رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز کا ثواب یہ بتایا کہ جو بھی رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرے گا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تراویح کا نام قیام رمضان تھا، قیام اللیل تھا، اور آج کے دور میں وہی قیام رمضان اس کا دوسرا نام نماز تراویح ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جو بھی قیام رمضان کرے گا، مطلب جو بھی نماز تراویح پڑھے گا، پہلی شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو،
دوسری بات یہ کہ اسے ثواب کی امید بھی ہو۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو رمضان کتنی برکتوں والا ہے، رمضان کا روزہ بھی بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب، کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ بھی گناہوں سے معافی، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، فرمایا یہ بھی گناہوں سے معافی ہے۔ تو رمضان پورے کا پورا برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں اور نجات سے بھرا ہوا۔ تو رمضان کی رات میں تراویح پڑھنے پر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کے سلسلے میں اپنے پیارے صحابہ کو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کروایا اور نماز تراویح پڑھائی۔ ہم 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے 20 دفعہ رمضان المبارک کے ان خطبوں میں یہ سنا کہ تراویح کا یہ ثواب ہے، رمضان کے روزے کا یہ ثواب ہے، اعتکاف کا یہ ثواب ہے، لیلۃ القدر کے قیام کا یہ ثواب ہے، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح پڑھائی، کیا 1 گھنٹہ پڑھایا، 2 گھنٹہ پڑھائی، 3 گھنٹے پڑھائی، 5 گھنٹے پڑھائی؟ نہیں، بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت ابو داود میں 1375 پر صحیح سند کے ساتھ جناب ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی راتوں میں 23 کی رات میں اور 25 کی رات میں اور 27 کی رات میں، ان 3 تاک راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح کی نماز باقاعدہ باجماعت ادا کروائی۔ تو ان 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز جو ہے وہ صحابہ کو پڑھائی، اور دیگر روایات میں کہ کب تک بڑھائی کہ یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام ہوا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ تراویح پڑھتے پڑھتے، وتر با جماعت پڑھتے پڑھتے ہوگا یہ کہ یہاں پر ہی اختتام سحر ہو جائے گا۔ ہمارے شہر میں سحری اور افطاری کے لیے چونکہ گولا بجتا ہے، تو اگر ہم اپنے دیسی الفاظ میں لیں تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز تراویح پڑھتے پڑھتے گویا کہ گولا جو ہے وہ ہو جائے گا اور گولا مار دیا جائے گا۔ اتنی دیر تک پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح پڑھائی، اور کتنی تراویح پڑھائی؟ کیا پیارے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، 11 رکعت تراویح پڑھائی، یا 8 رکعت تراویح پڑھائی؟ اس کے حوالے سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کی تراویح متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح نماز پڑھتے، مطلب رات میں پیارے نبی کا قیام رمضان کس طرح ہوتا؟ اماں جی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ اور اسی طرح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ کہ جناب عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ جو لوگ مسجد نبوی میں ٹکڑیوں کی صورت میں تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ جو لوگ ٹکڑیوں کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، جناب عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو 11 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ یہ سنت آج صدیاں بیت گئی ہیں اور الحمدللہ امت نماز تراویح با جماعت ادا کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 20 رکعت تراویح پڑھے وہ بھی ثواب پائے گا، اگر کوئی بندہ 11 رکعت تراویح پڑھے وہ بھی ثواب پائے گا۔ اور تراویح کیا ہے؟ فرض یا واجب نماز نہیں ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ تراویح کی جو سنت تعداد ہے وہ صرف 11 ہے۔ 20 رکعت تراویح نہ تو نبی علیہ السلام نے پڑھائی، نہ پڑھی، نہ بتلائی، اور 20 رکعت تراویح نہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی، نہ پڑھائی، نہ بتلائی۔ یہاں تک کہ آج کی اس تاریخ میں جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام سے 20 رکعت تراویح کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی بجائے نفل سمجھ کر، وہ بھی ثواب کا حقدار ہے، جیسا کہ حرمین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ 10 کے بعد پھر دوسرا امام آ جاتا ہے، تو 20 رکعت تراویح بھی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور 11 رکعت تراویح بھی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں خیال یہ رہے کہ تراویح کے نام پر آرمی پریڈ نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، امام تراویح پڑھ رہا ہے اور اس کی قرآن پڑھنے کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی گویا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے اور دونوں کی فوجیں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ اور نماز کا کیا حشر ہوتا ہے؟ اہل حدیث تو اہل حدیث رہ گیا، خود دیوبندی بھائی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نماز کے تشہد میں ابھی اللہم صلی کہاں ہوتا ہے، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے تشہد اور درود کو پورا کریں امام آگے رکوع کو جا رہا ہوتا ہے۔ مطلب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انجن کسی اور پٹڑی پہ، ڈبے کسی اور پٹڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی نماز کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہاں پر فرمایا؟ بخاری اور مسلم میں فرمایا، نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا صحابی ہے، دیکھنے والا نبی ہے، انڈیا پاکستان نہیں بلکہ مدینہ پاک ہے۔ صحابی آتے ہیں اور آ کر نماز کے بعد نماز پڑھی اور پیارے نبی کو آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ نماز نہیں بلکہ نماز کی بجائے آرمی ایکسرسائز تھی، اتنی تیزی سے شاید کہ ایکسرسائز آرمی کا جوان بھی نہ کر سکے کہ جس طرح 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے اٹھک بیٹھک کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ضعیف حدیث کیا کہتی ہے؟ ضعیف حدیث ایسے نمازیوں کو بد دعا دیتی ہے جو نمازی نماز کا برا حشر کریں۔ وہ ضعیف حدیث کہتی ہے ضیعک اللہ، اتنی تو آپ عربی جانتے ہیں نا، ضائع ہو جانے سے کہ اللہ تجھے ضائع کر دے، دوسرے لفظوں میں تو ہلاک ہو، تیرا کک نہ رہے۔ کیوں؟ نماز بد دعا دے رہی ہے، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے۔ بھائی نمازی کا جرم کیا ہے؟ نماز کہتی ہے کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، تھوڑا کرنا ہے مگر ستھرا کرنا ہے، زیادہ ہو مگر معیار کا بیڑا غرق ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو رمضان المبارک مبارک مہینہ کہ یہ رمضان کا روزہ بھی مبارک، رمضان کی رات کا قیام بھی مبارک، قرآن پڑھنا بھی مبارک، قرآن سننا بھی مبارک۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں رمضان المبارک کی سعادتوں کو صحیح معنی میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ رمضان گزرے تو تراویح اور روزے کی وجہ سے ہم سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور دور ہو چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
سبحان ربک رب